ایک جھوٹی رپورٹ تیار کی گئی اور ہم نے پارلیمنٹ میں اس رپورٹ کے جھوٹ کو واشگاف کر کے پیش کیا. اور کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا. یہاں تک کہ حکومت مان گئی کہ ہم انضمام نہیں کریں گے. پھر کہاں سے دباؤ آیا؟ ایک مسئلہ جو کئی دہائیوں سے چل رہا تھا اور گزشتہ 10 سالوں میں ملک کا ایک سب سے اولین اور متنازع مسئلہ بنا، ہر سطح پر اس پر بحث ہونے لگی، اور یکدم سے اسمبلی میں آتا ہے، کوئی بحث اس پہ نہیں ہوتی، بغیر بحث کے قانون آتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے بڑا کمال کیا. ہم نے ان سے یہ بات بھی کہی کہ آپ اپنی رپورٹ میں خود کہہ رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں کو بندوبستی علاقوں کے برابر لانے کے لیے 10 سال چاہیے. تم نے یہ بھی لکھا ہے کہ قبائلی علاقوں کو 10 سال میں 1000 ارب روپیہ دیں گے، ہر سال 100 ارب روپیہ، جس میں سڑکیں بنیں گی، اسکول بنیں گے، کالجز بنیں گے، ہاسپٹل بنیں گے، لوگوں کا معیار زندگی اوپر جائے گا، اور پھر یہ سیٹل علاقوں کے برابر آ جائیں گے، اور مقابلے کے امتحانات میں قبائلی نوجوان یہ بندوبستی علاقے کے نوجوانوں کا مقابلہ کر سکے گا. اس فیصلے کے آج 2 سال تو پورے ہو گئے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے، ہمیں چھوڑ دو، ہمارے موقف کو چھوڑ دو، لیکن قبائلی عوام سے تو پوچھ لو، تاکہ قبائلی عوام کی رائے سامنے آ جائے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آج آپ قبائلی عوام سے نہیں پوچھیں گے تو پھر انڈیا کشمیر کے بارے میں کشمیری عوام سے نہیں پوچھے گا اور وہ کشمیر کو قبضہ کر دے گا. یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں. پاکستان میں قبائلی علاقوں کی فاٹا کی خصوصی حیثیت تھی، اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا. ہندوستان میں کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا. پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اس خصوصی حیثیت کو تحفظ حاصل تھا. ہندوستان میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کا تحفظ حاصل تھا. پاکستان میں ہماری پارلیمنٹ اور اسمبلیاں فاٹا کے بارے میں قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی تھی. ہندوستان میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کشمیر کے بارے میں قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی تھی.
پاکستان میں پاکستان کا آئین غیر مؤثر تھا، ہندوستان میں کشمیر کے اندر ہندوستان کا آئین غیر مؤثر تھا۔ پاکستان میں فاٹا کا نظام صدر مملکت کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا اور بواسطت گورنر کے وہاں کام چلاتا تھا۔ ہندوستان میں ہندوستان کے صدر جمہوریہ براہ راست کشمیر کے معاملات پر اختیار رکھتا تھا اور کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی وساطت سے کام چلاتا تھا۔ برابر کے سٹیٹس تھی۔ ہم نے کہا کہ فرق ایک ہے کہ خطہ کشمیر کو بین الاقوامی دنیا متنازع کہتی ہے، فاٹا پہ ابھی یہ نام نہیں ہوا کہ یہ متنازع علاقہ ہے، لیکن شاید اس اقدام کے بعد یہ ڈیورنڈ لائن کا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ لہذا خدا کے لیے آپ ان قبائل کو اور پاکستان کو اس مشکل سے دوچار نہ کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج تک فاٹا کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا، آج بھی فاٹا میں امن و امان نہیں ہے، مسلح گروہ گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کے مال کو بھی لوٹتے ہیں۔ میں غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ ہی کے وزیرستان کا اور وزیرستان کی بھی تحصیل وانا کی بات کرتا ہوں کہ 2007 سے لے کر 2017 تک کل قتل ہوئے ہیں 8 یا 10، اور 2017 کے انضمام کے بعد اب تک 150 لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ یہ ہے وہ امن و امان جس کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم تو فاٹا میں امن و امان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک تحصیل کی بات میں نے کی ہے، ایک تحصیل کی، اور یہی صورتحال پورے قبائل کی ہے۔ اب سیاسی حوالے سے اگر سینٹ میں آپ کی 8 یا 12 نشستیں تھیں، سب کے سب ختم ہو گئی۔ صوبے کے اسمبلی میں چند سیٹوں کے بدلے میں، تو ہم نے کہا کہ اگر کرنا ہی ہے تو پھر صوبہ تو بناؤ تاکہ سینٹ کی سیٹیں بھی تمام دوسرے صوبوں کے برابر ہوں، صوبائی اسمبلی بھی ان کی اپنی ہو، وزیر اعلیٰ بھی ان کا اپنا ہو، گورنر بھی ان کا اپنا ہو، اور NFC ایوارڈ میں ان کو وہی حصہ ملے جو دوسرے صوبوں کو ملتا ہے۔ پہلے کہتے تھے جی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ پیسے نہیں دے رہے، NFC ایوارڈ میں ہمارا حصہ وہ نہیں ڈال رہے ہیں فاٹا کے لیے۔ اب تو 3 صوبے آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو سندھ کو چھوڑیے، آپ کے تینوں صوبے آپ کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ یہ کیا سازش ہے قبائل کے خلاف؟ اب جب آپ نے انضمام کر ہی لیا ہے تو پھر ان کے ساتھ رویے بھی آپ کے قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ پھر جو لوگ اٹھائے گئے ہیں، لاپتہ ہیں، اداروں کے ہاتھ میں ہیں، ان کو تو قانون کے مطابق عدالت کے سامنے پیش کرو۔
اور جب دباؤ بڑھتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میدانوں میں، صحراؤں میں، روڈوں کے کناروں پر لاشیں پڑی ہوتی ہیں، تاکہ لوگ چپ ہو جائیں کہ بھئی ہمارے لوگوں کو مرنے نہ دو، کسی دن تو گھر آ جائیں گے۔ یہ ایک آزاد ملک کی علامت ہے، یہ کسی آزاد ریاست کی علامت ہے یہ باتیں۔ اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں، پشاور میں، جگہ جگہ پر مسعود قبیلے کے لوگ، وزیر قبیلے کے لوگ، وہ اپنے گھروں کے جو مسمار کر دیے تھے اس کے معاوضے مانگ رہے ہیں اور ان کو نہیں مل رہے۔ ان کے پیارے ان کے لیے وہ مطالبے کر رہے ہیں، آج ان کے پیارے ان کو مہیا نہیں کیے جا رہے۔ قبائل کے بارے میں بہت سے لوگ ہیں، ان کے حق میں جلسے بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں۔ مجھے اس سے جھگڑا نہیں ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج انضمام کی صورت میں جو قبائل پہ گزر رہی ہے، تم آج فوج کو گالی دیتے ہو جبکہ آپ آپریشنوں میں فوج کے ساتھ تھے۔ آج آپ فوج کو گالی دیتے ہیں جبکہ انضمام کے لیے آپ ان کے ساتھ تھے۔ قبائلی عوام کو ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ جذباتی ماحول پیدا کر کے ہمدردیاں حاصل کرنا یہ نوجوان نسل کے لیے اسی طرح دھوکہ ہے جس طرح انضمام سے پہلے نوجوان نسل کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، سبز باغوں کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جو ملک میں ہو رہا ہے، کبھی سوچا تھا آپ نے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب عام آدمی بھوکوں مرے گا؟ آج غریب آدمی اپنے بچے کو صبح و شام کی روٹی دینے کے قابل نہیں ہے، بازار سے راشن خریدنے کے قابل نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو اسی بنیاد پر خودکشی کرتے دیکھا گیا ہے۔ بچوں کا قرض ان سے نہیں دیکھا جا رہا۔ مجھے خود کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد آنے کو تیار ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے اور ہم کتبہ لگائیں گے کہ بچے برائے فروخت، ہم اپنے بچوں کو روزی نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے یہ حکومت لائی گئی۔ تو ہم نے بجا طور پر کہا تھا کہ یہ حکومت ناجائز ہے۔ پاکستان کا اگر آئین ہے اور قانون ہے تو پھر قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان جمہوری ملک ہے تو پھر حکومت جمہوریت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ پھر الیکشن میں دھاندلی نہیں مانیں گے۔ آپ کا ووٹ چوری کیا جاتا ہے اور آپ کو اپنے ووٹ کے تحفظ پر کوئی قدرت حاصل نہیں۔ آپ ایک بکسے میں ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ دوسرے بکسوں سے نکال کر گنا جاتا ہے۔ الیکشن آفس میں ایک نتیجہ تیار ہوتا ہے، ٹی وی پر دوسرا نتیجہ لوگ سنتے ہیں۔
یہ الیکشن ہوتے ہیں. ہم نے اس الیکشن کو چیلنج کیا. ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب ہمارا دعویٰ ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے تو آزاد ریاست میں آئین اور قانون کے خلاف کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے جبر اور طاقت کی بنیاد پر ہم پر فیصلے مسلط کریں. پھر فیصلے آئین کے تحت ہوں گے, فیصلے قانون کے تحت ہوں گے. پورے پاکستانی قوم کو غلام تصور کیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اور میں نے خود سنا ہے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کو, جس وقت میں نے کہا کہ قبائل سے پوچھ لو, ریفرینڈم کراؤ, تو بڑے ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ قبائل کون ہوتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں, کہ آج تک بھی آپ کو بجٹ کے ذریعے سے بھی 1 روپیہ نہیں دیا جا رہا. آئندہ بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. سیاسی طور پر آپ تباہ کر دیے گئے, مالیاتی طور پر آپ تباہ کر دیے گئے, جغرافیائی لحاظ سے آپ کے مستقبل کو تاریک کر دیا گیا. آج بھی ہم بھوکے پیاسے مفلوق الحال عوام کے ساتھ کھڑے. آج بھی ہم ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. غریب آدمی آج زندگی نہیں گزار سکتا. مہنگائی نے کمر چور چور کر کے رکھی. نوجوان کی بے روزگاری اور اس کی مایوسی بھی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. آج تاجر رو رہا ہے, کارخانے دار رو رہا ہے, زمیندار رو رہا ہے, کسان رو رہا ہے, ٹیچر رو رہا ہے, استاد احتجاج پر ہے, خواتین احتجاج پر ہیں, وکیل احتجاج پر ہے. کوئی ایسا طبقہ نہیں جو ان حالات میں میدان میں نہ اترا ہو. کوئی ایسا طبقہ نہیں جس نے ہمارے آزادی مارچ میں شرکت نہ کی ہو. اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ ہم اپنے مقاصد پرامن طریقے سے حاصل کرتے ہیں. نہ کسی ملین مارچ میں کوئی گملہ ٹوٹا اور نہ آزادی مارچ کے 14 یا 15 دنوں میں کوئی پتہ گرا ہے. نہ ملک کی مملکت کے عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق آیا ہے. تو ہم نے قوم کو منظم کیا ہے, ایک نظریے پر منظم کیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں تم نے اقتدار سے اتارا نہیں. ایک ہے اتارنا اور ایک ہے اس کی حیثیت ختم کرنا. یقیناً کچھ دوستوں کی کمزوریوں کی وجہ سے اگر ہم اتارنے میں کامیاب نہ ہوئے, یہاں تک تو لے آئے ہیں کہ پاکستان میں اس حکومت کی رٹ نظر نہیں آ رہی. لیکن اس افراتفری میں ملک کیسے چلے گا؟ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. یہ ملک ان کا بھی ہے, یہ ملک ہمارا بھی. اگر وہ ملک کو سمجھتے ہیں تو ہم بھی ملک کو سمجھتے ہیں. اس پر اتفاق کہ یہ حکومت نااہل ہے, پھر اس کو برقرار رکھنا کتنا ملک کو ڈبونا ہے. کل کوئی اٹھا نہیں سکے گا اس ملک کو. اور جب معاشی لحاظ سے کوئی ریاست تباہ ہو جائے, پھر وہ ریاست, اس کی بقا بھی مشکل ہو جاتی ہے. اسی سے جغرافیائی تبدیلیاں آتی ہیں دنیا میں. ہمیں کچھ اپنے گھر کے لیے سوچنا چاہیے, ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ہم اس ملک کی بقا اور اس کو طاقتور بنانے میں اداروں کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. آج حکمران کہتا ہے فوج میری پشت پر ہے.
یہ سیاسی لحاظ سے اچھا نعرہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں، فوج کو کہتا ہوں کہ اس ملک کے دفاع، اس ملک کے بقا، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم آپ کے پشت پر ہیں. کتنا بڑا فرق ہے. ہم ملک کے اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہاں ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ایک جرم ہم کرتے ہیں کہ جس بات کو سچ سمجھتے ہیں اس کو بڑے آداب کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں. لیکن ایک چیز ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے اور مجھے نظر آ رہی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے میرا نام گواہ رکھا ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شہداء علی الناس کہا ہے، اور شہداء جمع ہے شہید کی، جمع ہے شاہد کی، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے زبان سے اسی طرح بات کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دن ہے، سورج چمک رہا ہے، اور میں اس ماحول کو رات کہہ دوں، اور رات کی تاریکی ہو، کچھ بھی نظر نہ آئے، اور میں کہوں یہ دن کی روشنی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہم ملک کے لیے سوچ رہے ہیں. ہمارے بچے اسی ملک میں رہیں گے، ہماری نسلوں کے لیے ملک سے باہر کوئی جگہ اور کوئی جاگیر نہیں ہے. اس لیے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں اگر کوئی سوچ سکتا ہے، بہتری کی بات سوچ سکتا ہے، تو وہ ہم ہی ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ایک آواز بن کر رہنا ہے، الگ الگ راستے مت اپنائیں. جمعیت علماء اسلام سے بڑھ کر قبائل کی نمائندگی کی صلاحیت کوئی نہیں رہتی. ہم دیانتدارانہ رائے ضرور دیتے ہیں، لیکن ہمیں ہمدردی بھی ہوتی ہے. ہمیں ریاست سے بھی ہمدردی ہے، ہمیں ریاستی اداروں سے بھی ہمدردی ہے. ہم نظام میں توازن چاہتے ہیں، شائستگی چاہتے ہیں، آئین کے دائرے میں حقوق چاہتے ہیں. جبر اس کو تو نہ میرے آباء و اجداد نے قبول کیا ہے اور نہ ہم قبول کر سکتے.